بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی، ہم سب کی جان ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد محمود، اور میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک شاندار ویڈیو جو کہ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل بدلنے والی ہے۔ اگر آپ چائنا میں کسی بھی ماسٹر ڈگری کے پروگرام میں اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پی ایچ ڈی کی ڈگری میں اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی سبجیکٹ، یا آپ نے ایم ایس سی ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، چائنا میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو ریسرچ کی کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ کے لیے ہے، آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس کے بعد میں بھی آنے والی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کیس، چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کا جو اسکالرشپ ہے اس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گا کیس کا، چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز۔ یہ چائنا کا ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ آف چائنا کا، اور کیس کے 40 سے زیادہ ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ ہیں پورے چائنا کے کنٹری کے اندر، مختلف شہروں میں، پروونسز میں، ڈفرینٹ جگہ پہ۔ تو اس میں صرف یہ ایگریکلچر کا سیکشن نہیں ہے، اس میں اور بھی کافی ساری ڈگری پروگرام ہیں، جیسے کہ مینجمنٹ سائنسز ہے، انجینئرنگ ہے، نیچرل سائنسز ہے۔ تو یہ سارے اویلیبل ہیں یہاں پہ چائنا میں، اس کی 40 انسٹیٹیوٹ میں۔ اور جو اسکالرشپ ہے ایم ایس سی، ایم ایس ڈگری کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے، یا سینئر اسکالر، جنرل اسکالر کے لیے، وہ کیس کا اپنا اسکالرشپ ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس اسکالرشپ کے متعلق جانتے ہیں۔ سی ایس سی اسکالرشپ تو تقریباً لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کا کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج آپ کو میں نے بتانا ہے جی کیس اسکالرشپ فار ایم ایس سی اینڈ پی ایچ ڈی، سینئر اسکالر اور جنرل اسکالر کے حوالے سے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ یہ دیکھ لیں جی کیٹیگری کون سی ہے۔ اس میں ماسٹر ڈگری کا اسکالرشپ ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری کا اسکالرشپ ہوگا، ایک جنرل اسکالر ہے جو کہ ماسٹر ڈگری جن لوگوں نے کی ہوئی ہے تو ان کو بھی اسکالرشپ ملے گا ماسٹر ڈگری کے بعد ریسرچ کے لیے، یا پھر سینئر اسکالر ہے، یہ ہے آفٹر پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ نیچرل سائنسز کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ایک دو یہ 6 انسٹیٹیوٹ نیچرل سائنسز کے ہیں، جس میں بایولوجی اور ایکالوجی شامل ہے۔ اسی طرح سے یہ انجینئرنگ کے کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں ڈفرینٹ پروونسز میں چائنا کے۔ اسی طرح ایگریکلچر کے یہ کافی سارے ڈگری پروگرام، کراپ سائنسز ہے، ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ریسورس انوائرمنٹل سائنسز ہے، پلانٹ پروٹیکشن ہے، اینیمل سائنسز ہے، ویٹرنری ہے، فارسٹری ہے، گراس لینڈ ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھ لیں کہ مینجمنٹ سائنسز کے بھی اس میں پروگرام اویلیبل ہیں۔ مینجمنٹ کا سائنسز ہے، انجینئرنگ ہے، ایگریکلچر، فارسٹری، اکنامکس ہے، اور مینجمنٹ کی ڈگری کے۔ اسی طرح انٹر ڈسپلنری اس میں کافی سارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ہیں۔ تو یہ سارے ہو گئے۔ اب بات آ رہی ہے کہ اسکالرشپ کی اماؤنٹ کیا ہوگی۔ اس میں نا آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی جو فیس ہے، ٹیوشن فیس ہے، ایڈمیشن فیس ہے، ہر طرح کی وہ ویو آف ہو جائے گی، وہ ساری اسکالرشپ نے کور کرنی ہے۔ ایون کہ آپ کی جو انشورنس ہے وہ بھی یہ اسکالرشپ میں ہی کور ہوگی۔ اب آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ جو لوگ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اگر ان کو انشاءاللہ سے اسکالرشپ ملتا ہے تو ان کو ملے گا یہ 3000 آر ایم بی پر منتھ یہ، اور 1500 آر ایم بی آپ کو ملے گا آپ کی رہائش کا، ڈارمیٹری کا۔ یا تو ڈارمیٹری آپ کو دے دے گی انسٹیٹیوٹ، یا پھر آپ نے باہر پرائیویٹ رہنا ہوگا تو 1500 آر ایم بی وہ اس کے ایڈیشنل، یعنی کہ یہ 4500 آر ایم بی ہے ماسٹر کے لیے، اور پی ایچ ڈی کے لیے 3500 آر ایم بی پلس 1500 آر ایم بی، 5000 آر ایم بی۔ پی ایچ ڈی والوں کے لیے 5000 آر ایم بی ہے، جو کہ پاکستانی 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور ماسٹر ڈگری کے لیے 4500 آر ایم بی ہے، جو کہ تقریباً پاکستانی 1,80,000 روپے پر منتھ بنتے ہیں۔ اور جنرل اسکالر کا بھی یہی ماسٹر کے برابر کا اسٹائپنڈ ہوگا، اور جو سینئر اسکالر ہے اس کا پی ایچ ڈی کے برابر اسٹائپنڈ ہوگا 5000 آر ایم بی، یعنی کہ 2 لاکھ روپے۔ اگر کافی سارے لوگ جن کو پی ایچ ڈی کے بعد جاب نہیں ملی، انہوں نے چاہے پاکستان سے، بنگلہ دیش یا انڈیا سے ڈگری کی ہے، یا دنیا سے کسی بھی ملک سے کی ہے،
اور وہ جاب کی تلاش میں ہے تو وہ بھی سینئر اسکالر کی پوزیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جی اگلی بات یہ ہے، میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، یہ جو کیس ہے اس کے انسٹیٹیوٹ میں باقی اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ اسپیسیفک ہے فار کیس اسکالرشپ، جو چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا اپنا اسکالرشپ ہے۔ اب جو اپلیکیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ایم ایس پی ایچ ڈی جنرل اسکالر اور سینئر اسکالر کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نان چائنیز سٹیزن ہو، چائنا کے علاوہ کسی بھی کنٹری کا فرد ہو، صحت مند ہو اور چائنیز کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرے، اور اس کی جو ایجوکیشن ہے اور ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو۔ اب ماسٹر کے لیے اس کی جو ایج ہے وہ 35 سال ہونی چاہیے اور اس کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، اور پی ایچ ڈی کے لیے ایج جو ہے 40 سال اور اس سے کم ہو اور اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے۔ جنرل اسکالر کے لیے اس نے انڈر گریجویٹ یا ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہو اور 45 سال تک کی ایج ہونی چاہیے۔ سینئر اسکالر کے پاس جو ہے ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی ڈگری ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اس کی ایج 50 سال تک ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہو، اور اس کے نا دو ہی لینگویجز میں پروگرام ہوں گے، یا چائنیز اس کو آتی ہو یا انگلش ہو۔ انگلش کے لیے ٹافل آئلز ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی اگر ایم ایس یا بی ایس ڈگری انگلش لینگویج میں ہے تو آپ اپنی یونیورسٹی کا، متعلقہ یونیورسٹی کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ دے کے اس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، نو پرابلم۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن ہوگی، اور سال میں 2 دفعہ 2 انٹیکس ہوتی ہیں، ایک سپٹمبر اور ایک سپرنگ، اور ایک آٹم۔ آٹم جو ہے وہ ہوتی ہے جا کے، ابھی اس کی اپلیکیشن چل رہی ہیں، 30 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے، اور جو سپرنگ ہے وہ ان کی سٹارٹ ہوگی نومبر دسمبر میں، جن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جا کے مارچ میں اپنا سیشن جوائن کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ کیا چاہیے؟ ڈاکومنٹ کی میں بات کروں گا، ایک پاسپورٹ کی فوٹو کاپی چاہیے، اور جو آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہوگی ماسٹر یا بی ایس اس کی ڈگری، اور ساتھ میں اس کے ٹرانسکرپٹ فرسٹ سیمسٹر سے لے کے اینڈ تک۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، اور یہ ساری نوٹری پبلک سے آپ نے اٹیسٹ کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دو جو ہے آپ کو ریفرنس لیٹر چاہیے، کسی پروفیسر کے ہوں، آپ کا اپنا جو سپروائزر ہے ایم ایس ڈگری کا وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی یونیورسٹی کے کوئی سے بھی پروفیسر ہوں۔ اس کے لیے ایسوسیٹ پروفیسر، فل پروفیسر کا لیٹر چل سکتا ہے، اسسٹنٹ کا بھی چل سکتا ہے، فل پروفیسر کا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک سی وی ہوگی اور ریسرچ پروپوزل، یہ آپ نے دینا ہوگا۔ تو یہ ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹ کی جو اس کے لیے، ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اب اپلیکیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایک بیچ کی انہوں نے 31 مارچ لی تھی، یہ ابھی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اپریل 30/2025 ہے، 30 اپریل 2025 لاسٹ ڈیٹ ہے اس اسکالرشپ کو اپلائی کرنے کی۔ اور یہ جو ہے اس کا پروسیس چلے گا، یہ آپ کو بتا دیں گے 15 جولائی میں جا کے آپ نے اپنا پروگرام وہاں پہ جوائن کرنا ہوگا۔ 15 جولائی تک یہ جو ہے نا آپ کو ویزے کا فارم ایشو کر دیں گے اگر آپ کی سلیکشن انشاءاللہ سے ہوتی ہے تو۔ لیکن اس سب کو اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے لینا ہوگا جی ایکسیپٹنس لیٹر۔ تو آپ کو اب ایکسیپٹنس لیٹر کیسے ملے گا؟ تو وہ آپ آئیں گے یہاں پہ نیچے، یہ فرسٹ پہ کیٹالاگ آف دی 2025 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پروگرام، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ یہ اس طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس میں انسٹیٹیوٹ کا نام ہے پہلا کالم، سیکنڈ کالم میں سپروائزر کا نام ہے، تھرڈ کالم میں آپ کا جو میجر ہے پروگرام ہے، جو آپ کی ڈگری کا ٹائٹل آگے جا کے بنے گا، یہ والا سوائل سائنس ہے، آپ کی کراپ بریڈنگ ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ آگے ریسرچ ڈائریکشن کہ آپ نے وہاں جا کے ریسرچ کیا کرنی ہوگی، اور یہ ہے کہ پروگرام آپ کا نا یہ سپروائزر پی ایچ ڈی کا ہے، ماسٹر کا ہے، تو اس پہ یہ مینشن ہوا ہوگا ہے نا۔ این پہ دیا ہوا جی یہ دیکھ لیں، میل آئی ڈی پروفیسر کا۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ اس میل آئی ڈی پہ پروفیسر کو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے میل کرنا ہوگی۔ یہاں سے یہ جو ہے نا آپ اپنا پروگرام دیکھ کے اپنا ڈگری کے کون سا آپ اس ڈگری میں فال کرتے ہیں، ایک سے زیادہ پروفیسر کو بھی آپ میل کر سکتے ہیں، لیکن لیٹر آپ کو اس کے لیے ایک ہی درکار ہوگا، ایک لیٹر چاہیے ہوگا۔ آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر لینا ہوگا، میل کر کے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے بعد آپ نے اس پہ کرنا ہے جی اپلائی آن لائن۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن کے لیے یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے جی،
یہ دیکھ لیں. اس ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا, اپنا لاگ ان بنانا ہوگا. تو یہاں پہ آئیں گے, رجسٹرڈ کریں گے اس ٹیب سے. رجسٹریشن کے لیے جو نا ویری سمپل ہے. اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا, جو آپ نے نام رکھنا ہے یوزر نیم. اپنا میل آئی ڈی لکھنا ہوگا, 2 دفعہ اپنا پاسورڈ لگانا ہوگا, اور یہ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. میں نے کیونکہ کریٹ کیا ہوا ہے تو میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. آپ اپنا یوزر نیم, اپنا میل آئی ڈی بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم, میل آئی ڈی جیسا کہ میں نے بتایا لکھیں گے. ادھر آپ نے اپنا جو ہے نا پاسورڈ لکھنا ہوگا. اس طرح سے آپ کا یہ ایک مینیو اوپن ہو جائے گا, ایک براؤزر. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ جی آن لائن اپلیکیشن سسٹم فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایٹ گریجویٹ اسکول آف چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز. تو یہاں سے آپ نے اپنی اپلیکیشن شروع کرنی ہوگی. یہ جی سلیکٹ ایڈمیشن اپلیکیشن پروگرام, اس پہ آپ کلک کریں گے. تو یہ یہاں سے آپ نے اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ماسٹر ڈگری کے لیے کر رہے ہیں, سینئر اسکالر یا جنرل اسکالر کے لیے کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ سلیکٹ کیسے کریں گے, یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ آگے چلا جائے گا. یہ پیج کھل جائے گا آپ کی انفارمیشن کے لیے. آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا, یہ سر نیم لکھنا ہوگا. یہاں پہ کمپلیٹ جو نیم آپ کا پاسپورٹ پہ ہے وہ لکھیں گے. چائنیز نیم کسی کا نہیں, اگر ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اپنا جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے, اپنے یہ یہاں پہ وہ سلیکٹ کرنا ہوگا. اپنی ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہوگی. پلیس آف برتھ, آپ کا پروونس یا سٹی وہ سلیکٹ کریں گے. اپنا کنٹری سلیکٹ کریں گے. آپ کا برتھ کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کی برتھ پلیس ادر دین یور کنٹری, آپ کے اپنے ملک کے علاوہ کہیں ہے تو وہ آپ اپنا یہاں پہ وہ مینشن کریں گے. اپنی نیشنلٹی لکھنی ہوگی جی, سلیکٹ کریں گے تو آ جائے گی. اس طرح پاسپورٹ آپ کا کون سا ہے, آرڈینری پاسپورٹ ہے یا کوئی اسپیشل ہے تو وہ مینشن کریں گے. اپنا پاسپورٹ کا نمبر لکھیں گے. یہاں پہ پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آئے گی. یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ کا فرنٹ پیج اپلوڈ کرنا ہوگا. اس کی پکچر جو ہے نا جے پی جی یا پی ڈی ایف فارم میں. یہاں پہ دوبارہ آپ نے پاسپورٹ کی پکچر جو ہے نا جے پی جی یا پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ کرنا ہوگی. آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ, وہ اپڈیٹ کریں گے. اپنا ریلیجن لکھیں گے, اسلام ہے, ہندوازم ہے, کرسچن ہے, جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے. یہاں پہ آپ نے اپنی ہائٹ لکھنی ہوگی کہ کتنا ہے سینٹی میٹرز میں. یہاں پہ آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا جی. میڈیکل سرٹیفکیٹ فارن فزیکل ایگزامینیشن فارم اس کی ویب سائٹ پہ ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور اپنے ملک میں کسی بھی گورنمنٹ, کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے آپ وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں گے. کوئی بھی میڈیکل آفیسر رینک کا یا 17 گریڈ کا جو میڈیکل آفیسر ہوگا وہ اس کو اپنی سائن سٹیمپ کر کے دے گا. وہ جو ہے نا یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے. یہ بھی جے پی جی یا پی ڈی ایف فارم میں ہوگا. اسی طرح سے جو آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہوں گے, بلڈ پریشر کی ای سی جی رپورٹ ہوگی, وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے. اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے نو کرمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ اپلوڈ. جو آپ نے اپنا متعلقہ تھانے سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے وہ اپلوڈ کریں گے. یہ کرنے کے بعد آپ کریں گے جی نیکسٹ پیج. تو آپ اس سے اگلے پیج پہ چلے جائیں گے, یا یہاں سے آ کے بھی آپ کر سکتے ہیں جی کانٹیکٹ انفارمیشن. تو یہ آپ کی جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے, جو ابھی جس کنٹری میں آپ موجود ہوں گے وہ آپ نے لکھنی ہوگی. اگر آپ پاکستان ہیں تو پاکستان لکھیں گے, کسی اور کنٹری میں ہیں تو وہ لکھیں گے. یہ وہاں کا اسٹیٹ یا پروونس ایریا, شہر, سٹی لکھیں گے. یہ سٹی لکھ دیں گے. ڈسٹرکٹ کون سا ہے, ہاؤس نمبر کیا ہے, زپ کوڈ کیا ہے وہ لکھیں گے آپ. ٹیلی فون نمبر وہ لکھ دیں گے. فیکس نمبر ہے تو وہ لکھ دیں گے. اگر آپ کا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ جس پہ آپ کو یہ ویزے کے ڈاکومنٹ بعد میں ڈسپیچ کریں گے. یہ اس کے لیے اس پہ ایڈنٹیکل ہے, دونوں سیم ہے تو سیم کر دیں. اگر آپ کہیں اور رہ رہے ہیں, ڈاکومنٹ کہیں اور منگوانے ہیں, تو وہ پھر یہ نیچے آپ لکھیں گے. اپنا کنٹری لکھیں گے جہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ ویزے کے چاہیے ہوں گے فیوچر میں. اپنا پروونس یا اسٹیٹ لکھیں گے, سٹی لکھیں گے, زپ کوڈ لکھیں گے, موبائل نمبر, ہاؤس نمبر, فیکس نمبر ہے تو ای میل آئی ڈی لکھیں گے, اور بیک اپ کے لیے ای میل آئی ڈی لکھیں گے, اور نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے جی. یہاں سے اگلا پیج آ جائے گا جی. ٹائپ آف اسٹوڈنٹ, آپ ماسٹر کے ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں, یا ماسٹر, سینئر یا جنرل, یہ دوبارہ آپ سلیکٹ کریں گے.
कैश इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट का आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा, जिस प्रोफेसर ने दिया होगा, उसके इंस्टीट्यूट का आपने इधर नाम सिलेक्ट करना होगा। इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। आप अपना मेजर सिलेक्ट करेंगे, मेजर की भी पूरी लिस्ट दी हुई है, वो आ जाएगा। और आपको जिस सुपरवाइजर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, वो सिलेक्ट करेंगे। ये पूरी सुपरवाइजर की लिस्ट यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे वो दोबारा पूछ रहा है कि अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता उस सुपरवाइजर आपको नहीं लेता या कोई इशू बन जाता है, तो ये आपके लिए ऑप्शन होगा कि क्या आप सुपरवाइजर चेंज करना चाहते हैं। तो आप यस कर दीजिएगा कि कोई और जगह पे आपका सुपरवाइजर आपको रिजेक्ट करता है, कोई और सुपरवाइजर अवेलेबल होगा तो वो ऑटोमेटिक जो इंटरनेशनल ऑफिस वाले हैं आपको वहां अलर्ट कर देंगे। तो इधर जी आपने ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये जो है ना रिसर्च प्रपोजल अपना अपलोड करना है आपने। आपकी जो सीवी है वो आपने अपलोड करनी होगी। और ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखे हुए आपने ये जी सिलेक्ट करना होगा कि आपको पता कैसे चला ना, जीएस कैश एडमिशन से पता चला, एम्बेसी से, वो एक आपको इस सभी टिक कर देंगे। और फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ से ये पेज आ जाएगा जी। आपने ना इसको फिलअप करना है, ये आपकी एजुकेशन के मुतालिक है। आप अगर पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पहले बीएस सिलेक्ट करेंगे और बीएस की डिटेल डाल देंगे, फिर एमएस की डिटेल डालेंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो यहाँ बीएस से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, बीएस या एमएस की, वो लिखेंगे यहाँ पे। और आपका कंट्री कौन है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, और जिस डेट को आपने डिग्री हासिल की है वो डेट आप मेंशन करेंगे। और इसको जो है ना आपने जो डिग्री है आपकी वो आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करेंगे। इस तरह से ये पूरी और डिटेल देनी होगी, किस मंथ और साल में डिग्री आपने शुरू की थी, किस मंथ और साल में आपकी एंड हुई। डिग्री का टाइटल आपकी बीएस है या एमएस है वो आपने लिखना होगी, और यूनिवर्सिटी जिससे की है उसका नाम, कंट्री का, और आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था। और यहाँ पे आपने लिखा है कि क्या आपने चाइना से की है तो चाइना यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। तो आपकी जो करंट पोजीशन, इस तरह से ये आपने एक डिग्री फेल कर ली, इसी तरह दोबारा वापस जाएंगे, बीएस पहले कर ली, फिर आप एमएस को फिल अप करेंगे सेम उसी तरीके से। फिर आप आ जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी कौन से कंट्री में है, और आपकी जो कंपनी है, इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसका नाम लिखना होगा इस जगह पे। और एक्सपीरियंस के लिए अगर आपका और इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है तो ये आप लिखेंगे, ये स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, आपको एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कंट्री कौन सा था, सिटी, आपकी पोजीशन क्या थी। अगर आपने चाइना में की है तो इस पर यस कर देंगे। इस तरह से अगर आपने 3-4 जगह पे एक्सपीरियंस किया हुआ है तो 3-4 भी ऐड की जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपने लैंग्वेजेस लिखनी होगी, आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, और इसके अलावा जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप वन बाय वन यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे आइल्स है, टॉफल्स आपने किया हुआ है तो वो भी लिखा जा सकता है। चाइनीज आपने की हुई है एचएस के, तो उसके लेवल्स के हिसाब से वो आपने लिखनी होगी। ये है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास आइल्स टॉफल नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देंगे ईपीसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और ये आप कर देंगे ये यस, आपका प्रीवियस प्रोग्राम जो है इंग्लिश में था तो वो। टेस्ट डेट स्कोर पूछेगा, इनको आप छोड़ देंगे। अदर लैंग्वेज का आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करना है उसको अपलोड कर देंगे। इसके अलावा आपकी और कोई हॉबीज हैं तो वो आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगी जी आपकी पब्लिकेशन, जो आपने पेपर पब्लिश किए हुए हैं उनकी डिटेल। ये टाइप ऑफ वर्क कौन सी टाइप है वो लिखेंगे जी। ऑथर का रैंक, आपका फर्स्ट ऑथर है, सेकंड है, थर्ड है, वो पेपर का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा जी। ये जो आपका जर्नल का नेम है वो आप लिखेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, वॉल्यूम और इशू नंबर लिखेंगे, पेज कौन सा है, आपको पता है पेजेस नंबर होते हैं वो लिख देंगे। और ये आप फ्रंट पेज जो एब्स्ट्रैक्ट है वो अपलोड करेंगे। और अगर आपका थीसिस है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है थीसिस, और नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पे ये चला जाएगा। इस तरह से एक पेपर है तो एक होगा, अगर एक से ज्यादा है तो एक दफा आप करेंगे, सेव करेंगे, फिर आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2-3 पेपर है तो इसी तरह हर पेपर को आपने ऐड करना होगा।
یہ جی آپ نے اپنی فیملی کی ڈیٹیل دینی ہوگی، اپنی فادر مادر سسٹر برادر تمام کے نام لکھنے ہوں گے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر آپ نے اپنی بیوی بچوں کی ڈیٹیل دینی ہوگی، نام لکھنا ہوگا، ریلیشن کیا ہے، اس کا موبائل نمبر، ای میل ایڈریس، اور نیچے آپ کا جو کانٹیکٹ پرسن ان چائنا، یہ جو چائنا جس سپروائزر نے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دیا ہوگا اس کی آپ نے ڈیٹیل فل کرنی ہوگی، نام لکھنا ہوگا، اس کا ایڈریس لکھنا ہوگا، اسٹریٹ نمبر ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، زپ کوڈ کون سا ہے، ٹیلی فون ہے، فیکس ہے، موبائل نمبر ہے، سٹی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سپروائزر کی۔ یہ جو ہے نا دو آپ نے جو ریفرنس لیٹر لیے ہوں گے اپنی یونیورسٹی سے، یہ ان کی ڈیٹیل لکھنی ہوگی، ان سپروائزر کی نام لکھنا ہوگا، اس کی یونیورسٹی لکھنی ہوگی، اس کی پوزیشن ایسوسیٹ اسسٹنٹ یا فل پروفیسر ہے وہ، اس کا ٹیلی فون نمبر، میل آئی ڈی، اور وہ جو ریفرنس لیٹر ہوگا یہاں پہ وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے سیکنڈ جو آپ نے ریفرنس لیٹر لیا ہوا وہ ڈیٹیل فل کر کے اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اس طرح سے اس پیج پہ آئیں گے جی فنڈنگ سورس کہ اسکالرشپ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، کیونکہ میں ابھی جی ایس کیس کی بات کر رہا ہوں تو کیس پہ ٹک کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا۔ کیس ٹک کرنے کے بعد آپ اس پہ آ جائیں گے جی پرنٹ اینڈ سبمٹ والے آپشن پہ، تو یہاں سے کلک کریں گے جی سبمٹ اپلیکیشن، تو یہ آپ کی اپلیکیشن آن لائن سبمٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا طریقہ تھا جی اپلائی کرنے کا، اس طرح سے آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کا ہو جائے اور آپ چائنا آئیں اپنی پی ایچ ڈی ایم ایس ڈگری اسکالرشپ پہ یا ریسرچ کی جو پوزیشن ہے سینئر اسکالر جنرل اسکالر وہ اویل کریں، اچھی ارننگ کریں اور اچھے سے ریسرچ کریں، نئی نئی چیزیں سیکھیں، ڈگری حاصل کریں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ میرے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کو لازماً سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی معلوماتی میری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔